تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. جب سے ایرانی صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی شہادت ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک لوگوں کے ذہنوں میں ایک شدید تشویش پائی جاتی ہے, ایک اضطراب, ایک بے چینی پائی جاتی ہے, اور ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ایران کا پولیٹیکل سسٹم, ایران کا نظام حکومت, ایران کے اندر قائم نظام ولایت فقیہ کمزور ہو چکا ہے؟ کیا وہ نظام اپنے ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے؟ کیا وہ نظام ناپائیدار ہو چکا ہے, یا اس نظام کو کچھ خطرات لاحق ہیں؟ یہ تشویش لوگوں کے ذہنوں میں یقیناً پایا جانا ایک نیچرل اور فطری بات ہے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں لوگوں کے ذہنوں میں یہ اس تشویش کا پایا جانا فطری بات ہے کہ اتنی بڑی ٹاپ موسٹ حکومتی شخصیت کا شہادت کا جام نوش کر جانا یقیناً اس نظام پر ایک سوال بنتا ہے. نہ صرف اس ایک شخصیت کا شہادت کا جام نوش کر جانا, بلکہ اس سے پہلے شہید قاسم سلیمانی جیسی سیکنڈ موسٹ پاورفل شخصیت, جو کہ ایران کے نظام کے اندر رابریت کے بعد جو موسٹ پاورفل شخصیت تصور کی جا سکتی تھی, ان کا اسیسینیشن عراق کے اندر. نہ صرف شہید قاسم سلیمانی کی اسیسینیشن, بلکہ ایران کے ٹاپ موسٹ سائنٹسٹ جن کو فادر آف ایٹامک پروجیکٹ کہا جا سکتا ہے یا کہا جاتا تھا, شہید محسن فخری زادے, ان کا اسیسینیشن. بلکہ نہ صرف ان کا اسیسینیشن بلکہ شہید قاسم سلیمانی کے بہت سارے دستے راست جرنیل جو کہ شام کے اندر ان کا اسیسینیشن کیا گیا, ان سارے ہائی پروفائل لوگوں کا جام شہادت نوش کر جانا یقیناً لوگوں کے ذہن میں پریشانی, اضطراب اور تشویش کا باعث بن رہا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس چھوٹے سے ویلاگ میں اس خاص نقطے کے اوپر تجزیہ و تحلیل پیش کر کے عوام کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھیں کہ جس سے عوام کو یہ سمجھنے میں یا ان کے اس تشویش یا ان کے ذہن میں ابھرنے والے ان سوالات کا جواب مل سکے کہ واقعی ہی اسلامی نظام حکومت جو کہ ایران کے اندر قائم ہے, اسلامی ریولوشن کے بعد ایران کے اندر جو اسلامک ریولوشن امام خمینی کی سرپرستی میں آیا, اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ جو نظام آگے چلتا رہا, آج وہ نظام کہاں کھڑا ہے؟ اس نظام کو کوئی خطرات لاحق ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ اس تجزیہ و تحلیل کی روشنی میں عوام کو کچھ حقائق سے آگاہی حاصل ہو سکے. ہم نے ماضی میں شاید ایک ویلاگ میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ تجزیہ و تحلیل کسی ٹاپک پر جب کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ایک چیز کو مد نظر رکھنا کہ جس ٹاپک پر تجزیہ و تحلیل کیا جا رہا ہو اس ٹاپک کے بارے میں مکمل معلومات کا ہونا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹاپک کے حوالے سے تاریخی معلومات کا ہونا, یعنی ماضی میں اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں. اور پھر تیسری چیز کہ اس ٹاپک کے حوالے سے زمینی حقائق, درست زمینی حقائق کی آگاہی آپ کو ایک کمپریہنسو اور ملٹی ڈائریکشنل تجزیہ و تحلیل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے سامنے کچھ ایسے تاریخی حقائق جو ہے وہ پیش کی جا سکے تاکہ آپ کو یہ بات یا یہ تشویش یا یہ سوالات جو آپ کے ذہن میں ابھر رہے ہیں اس کا جواب آپ کو مل سکے کہ ایران کا پولیٹیکل سسٹم اس وقت کس مقام پر کھڑا ہے اور اس کو کوئی خطرات لاحق ہیں, یا وہ کتنا مضبوط ہے یا وہ کتنا کمزور ہے. اس کام کے لیے ہم آپ کو سب سے پہلے ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے کا موقع فراہم کرتے ہیں, اور ہم اس کام کے لیے آپ کو ماضی میں لے کر چلتے ہیں. 1979 سے بھی پہلے, 1979 کا تذکرہ ہم نے اس لیے کیا کہ 1979 میں اکثر لوگ تو جانتے, جو نہیں جانتے ان کو بتا دیں کہ 1979 میں ایران کے اندر اسلامک ریولوشن کا قیام عمل میں آیا امام خمینی کی سرپرستی میں. اس سے قبل لے کے جانا آپ کو اس لیے ضروری ہے کہ امام خمینی اس روح رواں تھے اس انقلاب کے, لہذا امام خمینی کی اس جو پوری کوشش اور کاوش یا یہ پوری جو ان کی ایک تحریک تھی, اس کے حوالے سے آپ کے پاس معلومات ہونا ضروری ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ تاریخی پس منظر جب تک آپ کسی موضوع کا نہیں جانیں گے, آپ آج اس پس منظر اس موضوع کے حوالے سے حقیقت سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتے. امام خمینی جب طالب علم تھے تو دو بڑے حوزۂ علمیہ کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی. نجف اشرف تشیع کا, مکتب تشیع کا سب سے بڑا مرکز مکتب تشیع کا حوزۂ علمیہ نجف اشرف اور حوزۂ علمیہ قم, ایک عراق میں اور ایک ایران میں. امام خمینی نے جب ان حوزات کے اندر تعلیم حاصل کی تو اس کے بعد یہیں پر تدریس کا عمل بھی انہوں نے اس کا عمل کا آغاز کیا. امام خمینی نے جب تدریس کے عمل کا آغاز کیا تو انہوں نے ایک بالکل منفرد جو ہے نا وہ لائن اپنائی. انہوں نے تمام اپنے ہم عصر علماء حتیٰ کہ اساتید سے بھی ہٹ کر ایک منفرد ڈائریکشن پر کام کیا, اور وہ کیا تھا؟ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کی امپلیمنٹیشن پر کام. امام خمینی کا نظریہ بالکل مختلف تھا عام لوگوں کی نسبت. وہ جس ڈائریکشن پہ کام کرنا چاہتے تھے, جیسے کہ عام روایتی علماء آج بھی اور صدیوں سے ایک مثلا کوشش کرتے ہیں کہ وہ چند عبادی معاملات پر یا وہ جو رسمی اور روایتی یا آپ کے جو چند جو روایتی افکار و نظریات ہیں انہی کے حوالے سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ بڑی بڑے ادارے بھی قائم کر لیں, یونیورسٹیز قائم کر لیں, حوزہ علمیہ قائم کر لیں, لیکن ان کا سلیبس اگر آپ دیکھیں گے تو وہی روٹین کا وہی کوئی رسمی اور روایتی طور پر ہوگا جس میں آپ کو عبادی معاملات اور دیگر تاکیبات, مناجات, عبادات, معاملات اور باقی جو روٹین کے اس طرح کے نظر آتے ہیں وہی آپ کو ملیں گے. لیکن امام خمینی نے ایک بہت ہی ہارڈ لائن اپنائی, اور امام خمینی کا نظریہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب تک آپ کا اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کا قیام عمل بھی نہیں لایا جاتا, آپ کو اسلام نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں بلند مقامات تک لے کے جا سکتا ہے. کیونکہ اسلام خود کہتا ہے, اسلام نے خود وہ ایک نظام دیا ہے کہ اس نظام کے زیر سایہ آپ دنیا اور آخرت اپنی سنبھال سکتے ہیں. اسلام کا خود اپنا دعویٰ ہے, اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہے. امام خمینی کی ایک بالکل منفرد بات تھی جو انہوں نے اپنائی,
انہوں نے کہا کہ اگر اوپر پولیٹیکل سسٹم غیر الہی ہے اور نیچے آپ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات انجام دیتے رہیں اور طاغوت جب جائے ایک ہی سرکولر جاری کرے اور اس معاشرے کے اندر آپ کو بتائے کہ آپ پورے کپڑے نہیں پہن سکتے، آپ حجاب نہیں کر سکتے، خواتین مسلمان ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ کے کوئی افکار و نظریات ہیں، اگر حکومت وقت اعلان کر دے کہ آپ اس ملک کے اندر اگر رہتے ہیں تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ایک ایسا کام تھا امام خمینی کا جو انہوں نے بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنایا اور اس پر عمل درآمد کے لیے آغاز کر دیا، اس کا پہلا سٹیپ۔ اور امام خمینی جانتے تھے کہ اس کے فیزز کیا ہے، پہلا فیز، سیکنڈ فیز، تھرڈ فیز، لیکن وہ ان کے معاصر علماء ان کی مخالفت کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ اور بالخصوص ایران جیسی سرزمین پر جہاں پر 2500 سالہ شہنشاہیت قائم ہے، یعنی قائم تھی امام خمینی کے انقلاب سے پہلے 2500 سالہ شہنشاہیت، یعنی اسلام کو آئے وہ 1400 سال ہوئے ہیں، اور شہنشاہیت کو ایران کے اندر رسول خدا نے جب نبوت کا اعلان کیا، یا رسول خدا جس زمانے میں موجود تھے اس زمانے میں رسول خدا کو 2 بڑی پولیٹیکل امپائرز کا چیلنج درپیش تھا، ایک رومن امپائر اور ایک پرشین امپائر، یعنی ایک روم کی سلطنت اور ایک پرشین یعنی ایران کی سلطنت۔ ان 2 بڑے چیلنجز تھے پولیٹیکل، اس وقت جو بڑی امپائرز تھیں۔ اور اس وقت رسول خدا نے ایک بالکل ڈیفرنٹ آئیڈیا رسول خدا اللہ خدا کی طرف سے وحی کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کا آغاز کیا۔ امام خمینی نے انہی کی سیرت پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی نفاذ کے لیے بنیادی جو کام تھا رائٹ فرام اسکریچ اس کا آغاز کیا۔ وہ کیا تھا؟ تبلیغ کا کام، ابلاغ کا کام۔ جب وہ تدریس کا عمل انہوں نے آغاز کیا تو وہ یہی اس بات پہ لوگوں کو کنونس کرتے تھے، جوانوں کو کنونس کرتے تھے، لیکن تمام ان کے مکتب فکر کے اپنے مکتب تشیع کے علماء مخالفت کرتے تھے۔ تصور کریں کہ جب امام خمینی کے ہم اثر اپنے مکتب فکر کے علماء مخالفت کرتے تو شاہ ایران جس کے نظام کو وہ ٹاپل کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام حکومت کا قیام عمل میں لانا چاہتے تھے، وہ کس قدر دشمنی کرتا ہوگا یا کس قدر دشمن ہوگا۔ تو اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام خمینی نے کتنی ہارڈ لائن اور کتنا ٹف اور کتنا سخت جو بوجھ ہے وہ اپنے دوش پر اٹھانے کی جو عہد کیا۔ مگر دوسری طرف امام خمینی کے ان افکار اور نظریات میں اتنی جان تھی، امام خمینی کے ان افکار اور نظریات میں اتنی جاذبیت تھی، امام خمینی کے ان الہی افکار اور نظریات میں اتنی اٹریکشن تھی کہ جوان جوک در جوک امام خمینی کے ان افکار اور نظریات سے متاثر ہونے لگے۔ تمام تر علماء کی مخالفت کے باوجود امام خمینی کی قوم جن کے ساتھ امام خمینی منطقی، عقلی اور فلسافیکل بنیادوں پر گفتگو کرتے تھے، وہ بہت ان کے وجود پر، ان کے قلوب پر، ان کے اذہان پر امام خمینی کے افکار اور نظریات کا بہت گہرا نقش جو ہے وہ بن جاتا تھا۔ وہ بہت گہرے نقوش چھوڑتے تھے امام خمینی کے افکار و نظریات۔ اور جب شاہ ایران کو پتہ چلا کہ یہ تو میرے لیے بہت سنگین خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، پھر کیونکہ شاہ ایران بذات خود صرف شاہ ایران تنہا نہیں تھا، یہ عالمی استعمار اور عالمی طاقتوں کا ایجنٹ تھا اس سرزمین پر، لہٰذا اس نے امام خمینی کو ملک بدر کیا۔ امام خمینی کو کیونکہ عالمی استعمار کی باقی ممالک پر بھی ایک ہولڈ تھا، انہوں نے پھر اس ملک سے عراق سے بھی ملک بدر کیا گیا، کویت کے وہاں سے بھی ملک بدر ہوئے، بالآخر امام خمینی فرانس چلے گئے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام خمینی کے افکار اور نظریات کی جاذبیت، اٹریکشن اور جوانوں کے قلوب پر اس کے اثر نے اپنا رنگ دکھایا، اور بالآخر 79 میں امام خمینی نے فرانس سے واپس آنے کا اعلان کیا۔ جس دن امام خمینی نے وہاں سے واپس آنے کا اعلان کیا، شہنشاہ ایران نے اعلان کر دیا کہ کل جو لوگ امام خمینی کے استقبال کے لیے باہر نکلیں گے یا امام خمینی کے ساتھ مل کر انقلاب لانے کی کوشش کریں گے، اسلامی نظام حکومت کی بات کریں گے، ان کو گولیوں سے بھون دیا جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جو لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلتے، اسلامی نظام کے قیام کے لیے آواز بلند کرتے، وہ عہد جو انہوں نے امام خمینی کے ساتھ کیا تھا اس کو نبھانے کے لیے اپنا عملی رول ادا کرنے کی کوشش کرتے، ان کو گولیوں کے آگے بھون دیا جاتا۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، لیکن اپنے عہد کو وفا کرنے کے لیے ڈٹ گئے۔ یہ تھا آغاز، یہ تھا تاریخی پس منظر کہ اس قوم نے جان کے نذرانے پیش کر کے انقلاب کو عملی جامہ پہنایا۔ اور بالآخر ایک وقت آیا کہ شہنشاہ ایران کو سرزمین ایران سے دم دبا کر بھاگنا پڑ گیا، اور امام خمینی نے عوام کی مدد سے انقلاب کو عملی جامہ پہنایا۔ انقلاب ایران کے بعد استعمار عالمی طاقتوں کے لیے یہ بہت بڑی ذلت اور رسوائی کا مقام تھا کہ ان کا ایجنٹ ایک بوڑھے کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کر اس سرزمین سے بھاگ کھڑا ہو۔ استعمار کو یہ اپنی ذلت قبول نہیں تھی، لہذا استعمار نے یہ عہد کر لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ اس انقلاب کی کلی اور کومپل، نوخیز کلی اور کومپل کو یہی مسل دیا جائے۔ ایک طرف لاکھوں جانوں کے نذرانوں کے بعد ذہن نشین رکھے کہ یہ انقلاب آیا، اور 79 میں انقلاب آیا، اور 80 میں استعمار نے اپنی ذلت رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے صدام کو بھڑکایا اور اس سے حملہ کروا دیا ایران پر، اور 8 سال ایران عراق کی جنگ رہی۔ انقلاب لانے میں لاکھوں لوگوں نے جان کی قربانیاں پیش کی، جان ہتھیلی پر رکھ کر، اور اس کے بعد ایران عراق وار میں لاکھوں لوگوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، اپنے اس نظام ولایت فقیہ اور اس انقلاب کو بچانے کے لیے سرزمین ایران پر جان کے نذرانے پیش کیے، جس کی مثال یہ ہے کہ آج تک جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج تک اکثر اوقات مختلف جگہوں پر جب کھدائی کا عمل کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے کیا جاتا ہے تو وہاں نیچے سے لاشیں برآمد ہوتی ہیں، اور ان لاشوں کو شہدائے گمنام کے نام سے دفنا دیا جاتا ہے۔ تصور کریں کہ اس قوم نے اسلامی نظام حکومت کو بچانے کی خاطر کس قدر قربانیاں دی۔ استعمار نے صدام کو استعمال کرنے کے بعد اس کلی، اس کومپل، اس انقلاب اور اسلامی نظام حکومت، نظام ولایت فقیہ کو مسلنے کے لیے جو پلان تیار کیا تھا، اللہ کی مدد اور نصرت سے وہ پلان اس قوم نے اپنے ارادوں، اپنے جذبوں اور اپنے خون سے اس کو ناکام بنایا، اور اس نظام ولایت فقیہ کو اپنے خون سے اس کی آبیاری کی۔ لیکن استعمار نے یہاں پر بس نہیں کیا، استعمار نے پوری پارلیمنٹ اڑا دی،
ایران کی، جس میں ان کے صدر، ان کے وزیر اعظم، ان کے وزراء، ان کے چیف جسٹس 2 دفعہ ان کی پارلیمنٹ اڑائی گئی۔ شہید رجائی جیسے ان کے مجاہد اور شہید بہشتی جیسے، جن کے بارے میں امام خمینی کہا کرتے تھے کہ شہید بہشتی اپنی ذات کے اندر، تنہا اپنی ذات کے اندر پوری امت ہے، وہ شخص تنہا جس نے جس نے پورا آئین تدوین کیا ایران کا اسلامی بنیادوں پر، وہ شخص اتنا انٹلیکچوئل تھا، چیف جسٹس تھے وہ ایران کے۔ شہید بہشتی کو شہید کیا گیا۔ شہید مرتضیٰ مطہری، جن کا اگر انقلاب کی قیام میں اگر ان کا نام نہ لیا جائے تو انقلاب ادھورا ہے، اسلامی نظام حکومت ادھورا ہے، نظام ولایت فقیہ ادھوری ہے، ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، ان کو شہید کیا گیا، بڑے بڑے جرنیل ان کے شہید کیے گئے۔ اتنی قربانی پوری دنیا کا، اور سینکشنز لگائی گئی ان پر، پوری دنیا نے مل کر ان کا محاصرہ کیا، پوری دنیا نے ان کی معاشی ناکہ بندی کی۔ یعنی ایک ہوا پر ان کا زور نہیں تھا کہ ہوا ایران کے اندر جا سکے، باقی ہر قسم کی پابندی تھی، آپ کوئی چیز آپ ایران کے اندر نہیں جا سکتے، خوراک، اسلحہ، کوئی دوسری چیز، دوائیاں، کوئی چیز آپ نہیں لے کے جا سکتے۔ لیکن اس قوم نے اپنے بازو پر، زور بازو پر، اپنے وسائل پر اور اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے زیرو سے کام کا آغاز کیا۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد استعمار ساتھ ساتھ عملہ آور رہتا رہا، لیکن بالآخر ایرانی قوم آگ اور خون کا دریا پار کر کے اس اسلامی نظامی حکومت کو بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ بڑی بڑی شخصیات کے جانوں کے نذرانے دینے کے بعد انہوں نے اس نظام کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ آج پھر یہ بڑی بڑی شہادتوں کے بعد جو لوگوں کے ذہن میں تشویش پیدا ہو رہی ہے، یقیناً ان کی تشویش اپنی جگہ جسٹیفائڈ ہے، نیچرل ہے، ایک فطری عمل ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھنا، یہ تشویش پیدا ہونا۔ مگر یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس مکمل معلومات نہیں ہے، تاریخی زمینی حقائق یا اس موضوع کے حوالے سے معلومات نہیں ہے، یا کیا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، کہ آپ کو اگر یہ نہیں پتا کہ ایران کے اندر نظام کون سا قائم ہے اور کن بنیادوں پر قائم ہے، تو سنیے، اس ایران کے اندر اسلامی نظامی حکومت مکتب تشیع کی تفسیر کے مطابق، مکتب تسنن اور مکتب تشیع میں ایک معمولی سے فرق کے مطابق آپ تصور کر لیں، مکتب تسنن میں بھی اسلامی نظامی حکومت کا فلسفہ ہے اپنی تفسیر کے مطابق، قابل احترام نظریات سب کے آپس میں۔ ایران کے اندر مکتب تشیع کی تفسیر کے مطابق اسلامی نظام حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا، اور ان افکار اور نظریات، اسلامی الہی اور مکتب تشیع کے افکار اور پولیٹیکل افکار اور نظریات کی بنیاد پر اسلامی نظام حکومت، جس کو نظام ولایت فقیہ کہتے ہیں، اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اور وہ کون سے افکار اور نظریات تھے؟ وہ وہی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بنیاد پر مدینہ میں حکومت قائم کی تھی، ان افکار اور نظریات کی بنیاد پر، ان اصولوں کی بنیاد پر انہوں نے نظام قائم کیا۔ اور امام خمینی انہی افکار اور نظریات کی بنیاد پر امام خمینی بنے۔ لوگوں کے، جوانوں کے قلوب میں امام خمینی نے جو گھر کیا وہ ان افکار اور نظریات کی بنیاد پر کیا۔ امام خمینی بنے تو ان افکار اور نظریات کی بنیاد پر۔ امام خامنائی جو آج امام خمینی کے بعد جانشین ہے، وہ امام خامنائی بنے تو ان افکار اور نظریات کی بنیاد پر۔ شہید قاسم سلیمانی بنے تو ان افکار اور نظریات کی بنیاد پر۔ شہید بہشتی بنے تو ان انقلابی افکار اور نظریات کی بنیاد پر۔ شہید مرتضیٰ مطہری بنے تو ان انقلابی افکار اور نظریات کی بنیاد پر۔ حتیٰ کہ شہید قاسم سلیمانی اور تمام جرنیل اور شہید رئیسی، آج آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی بنے تو ان الہی افکار اور نظریات کی بنیاد پر۔ اسلام کی وہ تفسیر جو مکتب تشیع کے پاس ہے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے، ان الہی افکار اور نظریات کی بنیاد پر انہوں نے اپنا نہ صرف نظام قائم کیا بلکہ اس کے لیے نظام کو بچانے کے لیے قربانیاں دیں۔ امام خمینی فرمایا کرتے تھے کہ وہ نظام جو الہی افکار اور نظریات کی بنیاد پر قائم ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن وہ نظام جو کہ شخصیات کی بنیاد پر قائم ہے اس کو کوئی تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ یہ ہے وہ اصل نقطہ کہ الہی افکار اور نظریات کی بنیاد پر انہوں نے اپنا پولیٹیکل سسٹم قائم کیا اور پھر اس کی خاطر قربانیاں دیں۔ اگر ان قربانیوں اتنی زیادہ پر پوری پارلیمنٹ ہونے کے بعد، بڑی بڑی شخصیات کے بعد، آج اگر ایران کا پولیٹیکل سسٹم خون اور آگ کا دریا پار کر کے نصف صدی گزارنے کے قریب پہنچ چکا ہے، تو ابھی چند شخصیات کے دنیا سے شہادت کا جام نوش کرنے سے اس نظام کا کوئی بال بھی کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ اصل جواب اس تشویش کا، کہ کیونکہ یہ نظام الہی افکار اور نظریات کی بنیاد پر قائم ہے اور اس کا دفاع بھی الہی افکار اور نظریات کی بنیاد پر کر رہی ہے وہ قوم، بڑی بڑی قربانیاں نظام کو بچانے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس موت کا اختتام موت پر ہی ہے، اس زندگی کا اختتام اگر موت پر ہی ہے، تو شہادت سے زبردست اور بہترین انتخاب کیا ہو سکتا ہے کہ شہادت کے ذریعے آپ کا یہ اختتام ہو زندگی کا۔ یہ ہے وہ الہی افکار و نظریات، یعنی نظام انہوں نے قائم کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور الہی خدا کی طرف سے جو وحی نازل کی گئی، اور خدا نے اس پولیٹیکل سسٹم کے قیام کے لیے رسول خدا کو حکم دیا۔ ایران نے، امام خمینی نے اس سیرت کی روشنی میں یہ نظام قائم کیا اور اس نظام کو بچایا کس آئیڈیالوجی کی روشنی میں؟ امام حسین علیہ السلام کی آئیڈیالوجی، کربلا کی روشنی میں، کہ امام حسین علیہ السلام نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس اپنے نانا کے پولیٹیکل سسٹم کو بچانے کی خاطر یزید جیسے فاسق انسان کو اس سسٹم پر قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس پاکیزہ نظام جو میرے نانا نے قائم کیا تھا، اس پر یزید آ کر بیٹھ گیا، اس کو بچانے کے لیے مجھے کوئی قربانی بھی دینی پڑی تو ہم دیں گے۔ آج وہ قربانیاں، امام حسین جیسا پاکیزہ خون، تصور کریں
یہ قربانیاں اس نظام کے، یہ خون اس نظام کی آبیاری کرنے